الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدر محترم علماء کرام اور معزز حاضرین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء ضلع بنارس کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ ہی کے تعلق سے سماج میں رائج بہت ساری بے حیائیوں اور بے رحمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا رضوان اللہ صاحب نے جو اہم اور قیمتی باتیں بتائیں آپ سماعت فرما رہے تھے. باتیں تو بہت ساری ہیں اور سماج میں ہمارے اس قدر خرابیاں اور ایسی برائیاں عام ہو چکی ہیں کہ ان مختصر سی مجلسوں کے اندر ان کا احاطہ اور تمام کو یکجا کر کے بیان کر دینا یہ ناممکن ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ اہم اور خاص نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے اور ان چیزوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی جائے اور بتایا جائے جس پر عمل کرنا حالات کا اس وقت عین تقاضا ہو چکے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اللہ رسول کا حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے، اللہ رسول نے منع کر دیا ہمیں رک جانا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ حالات کی بنا پر وہ اور زیادہ اس بات کی لائق ہوتی ہے کہ ان کو عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ضروری باتیں آئی. میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور وہ آیت قرآن قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے. قیامت کے دن کے اوپر ہر آدمی کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے. اگر اس پر ایمان ہی نہیں رہے گا تو وہ آدمی ایمان والا نہیں کہلائے گا. تو قیامت کا دن کیسا عجیب و غریب دن ہوگا. قرآن کریم میں بے شمار آیتوں کو اس کا مختلف بیانوں سے تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے احوال و قواعد بیان کیے گئے اور بتلایا گیا ہے کہ یہ دن بہت ہی نفسی کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا
اور عجیب و غریب لوگوں کے حالات ہوں گے. اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک آدمی کسی پریشانی کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو یاد کر لیتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے. سامنے والا آتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی مختلف پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جاتی ہے. یعنی دنیا میں ایک دوسرے کو آدمی یاد کرتا ہے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کل قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا. قرآن کریم کی ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایسے قریبی رشتے داروں کے نام لے کر اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سے زیادہ قریبی رشتے دار دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا. وہ قریبی رشتے دار بھی کل قیامت کے دن ہمیں کام نہیں آئیں گے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ہوگا جب کہ آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا. اب بنا بتاؤ کہ باپ اور بیٹے کے اندر جو رشتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ قریبی اور کون رشتہ ہو سکتا ہے. لیکن باپ جو کہ دنیا میں اپنے بیٹے کو ذرہ برابر تکلیف میں مبتلا دیکھنا نہیں برداشت کرتا، کل قیامت کے دن اپنے بیٹے سے شکل دیکھ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو کسی طریقے کی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن کل قیامت کے دن وہ بھائی اپنی بھائی کی شکل دیکھنا دوبارہ نہیں کہی. ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ مطالبہ کر دے اور مجھ سے کچھ مدد کرنے لگے. وہ نہیں، اور اپنی ماں سے بھاگے گا. وہ ابھی اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبتی اور اپنی بیوی سے بھاگے گا. وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. اب سوچو، ماں باپ بھائی بیوی بہن، ان سب رشتے داریوں میں زیادہ اور قریبی رشتے داری اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ لوگ کوئی بھی ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں. ہر آدمی اپنی فکر کرے گا، اپنے لیے فکر مند ہوگا. اسی نفسی کے عالم میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے چہرے بالکل تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے قیامت کے دن ہم سے. اور اسی قیامتی کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا 7 دن کے لوگوں جو عرش الہی کے سائے کے اندر رہیں گے. یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. آدمی اپنے آپ کو کسی سائے دار چیز کے اندر چلا جائے اور قیامت کی تپش اور لو سے بچا لے، یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس بات کے جو لوگ ہیں وہ عرش الہی کے سائے میں رہیں. مختلف احوال کے لوگ مختلف حالات میں گزرتے رہے ہوں گے. عجیب و غریب نفسی اور قیامت کا دن عجیب و غریب کیفیتوں والا دن ہو. عمل کے اعتبار سے آدمی اس دن گزرے گا اور اس کے ساتھ اسی طریقے کے حالات پیش آئے. یہ پوری تفصیلات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. آپ ان آیتوں کو پڑھتے بھی ہوں گے، ترجمہ بھی سمجھتے سنتے ہوں گے، اور سننا اور سمجھنا بھی چاہیے. قرآن کریم کی ان صورتوں اور آیات کو خاص طور سے پڑھنے کا معمول بھی بنانا چاہیے کہ کم سے کم قیامت کے دن کا استحضار کو اپنے اندر میں. اسی قیامت کے دن کے بارے میں جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا. یوم الدین قیامت کے دن کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ حساب و کتاب کا دن ہوگا. دنیا دارالعمل ہے، جزا کا دن قیامت کا دن. یہاں نہ نیکیوں کا بدلہ ملے گا اور نہ برائیوں کی سزا ملے گی. جو کچھ بھی ہوگا کل قیامت کے دن.
اور اسی دن کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا، اور ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہوگا تو اسے بھی بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن ہمارے نبی سرور کائنات تاجدار دعالم آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں خاص طور سے یہ بتایا کہ ان لوگوں سے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن جو ہوگا اس دن میں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن بنی آدم کا یعنی انسان کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں خاص طور سے جواب نہ دے لے۔ ویسے تو ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا ہی، لیکن ہر انسان سے، ہر آدمی سے 5 چیزوں کے بارے میں خاص طور سے سوال کیا جائے۔ اب آپ ترتیب وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز فرمائی ان عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی اس پوری زندگی کو عمر کو جو تجھے دنیا میں ملی تھی 10 سال 20 سال 40 50 60 سال جتنی بھی ملی تھی تم نے کہاں پہ گزارا؟ زندگی کے ایک سال ایک مہینے ایک دن کا حساب کل قیامت کے دن دینا ہوگا۔ اگر یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری ہوئی ہوگی تو وہ اس سوال کا جواب بحسن و خوبی آرام و سکون کے ساتھ دے دے گا اور اس کو ذرہ برابر بھی دقت نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جواب وہی لوگ دے پائیں گے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس حیات اور زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہوگا۔ رات و دن صبح و شام تقوی اور طہارت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ اللہ کا خوف کرتے ہوئے، چاہے کھلم کھلا، چاہے خفیہ طور پر، چاہے کسی کے سامنے، چاہے تنہائی میں، ہر حال میں اللہ کا خوف اس کے دل دماغ میں رہا ہوگا اور اس تصور کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی کہ دنیا جانے نہ جانے لیکن ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ اللہ علیم و خبیر سے ہماری کوئی بھی چیز خفیہ اور کوئی شکایت نہیں۔ اس تصور کے ساتھ جو مرد عورت اپنی زندگی گزاریں گے اور پوری زندگی تو ظاہر ہے وہ ایک دم آرام و سکون کے ساتھ جواب دے دیں گے اور ان کی منزل آگے کی آسان ہو جائے گی۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، پوری زندگی کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا، اس کی جوانی کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ جوانی یہ عظیم الشان نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ تمام نعمتوں کا جس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو تمام نعمتوں میں جوانی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کا خاص طور سے خطاب دینا ہوگا۔ یہ جوانی عیاشیوں میں گزارا، تقویٰ میں گزارا، کہاں گزارا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے دین کی اشاعت میں سیکھنے میں سکھانے میں لگایا یا اس کو فجور اور فحشکاریوں اور غلط کاموں میں لگایا۔ اگر اللہ کے دین، اللہ کی مرضیات کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق تقویٰ کے ساتھ اپنی جوانی کو گزارا ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جواب آسان ہوگا، آگے کی منزل اس کے لیے آسان۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کیا ہوگا تو سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے بہت
چاہے وہ جوان لڑکیاں ہوں لڑکیاں ہوں، سارے کے سارے لوگوں سے اس طریقے کے سوال کیے جائیں گے اور انہیں جواب دینا ہوگا، اور جواب وہی لوگ دے پائیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی اس نعمت کو استعمال کیے ہوئے ہوں۔ یہ جوانی جس طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا والوں کو محبوب اور پسندیدہ ہے، ہر آدمی اپنی جوانی کو پسند کرتا ہے اور کوئی بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا، ہر ایک کو محبوب۔ اسی طریقے سے جوانی کی جو منزل ہے اس منزل کی عبادت بھی اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چاروں طرف سے شیطان اس نوجوان لڑکے لڑکیوں کو گھیر لیتا ہے اور ایسے ایسے راستے اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ ایمان کا کمزور نوجوان ہوتا ہے تو وہ بہک جاتا ہے، شیطان کے چنگل میں پھنس کر اپنی عاقبت کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ متقی مرد اور عورت ہے جوان تو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے شیطان کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ناکام کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جوانی کی قدر کریں، اللہ نے اس نعمت کو عطا فرمایا تو ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نوجوانی کے عالم میں کسی سے کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھو، دین کے کام کرو، اچھے کام کرو، یہ کرو، فلاں کام مت کرو، یہ برائی کے کام ہے یہ سب، تو شیطان ان کی زبان سے کیا کہلواتا ہے؟ ارے ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو پوری عمر کرنے کی باقی ہے، آج کل کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے۔ یہ باتیں جو نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی زبان سے ہم سنتے ہیں، یہ زبان ان کی ہوتی ہے، الفاظ شیطان کے کہلائے ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان یہ کہلاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ چلو جوانی میں نہیں، آئندہ چل کے کر لے گا، کون جانتا ہے کہ وہ آگے کی زندگی پائے گا؟ ایک منٹ کے لیے بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اگلے منٹ زندہ رہیں؟ اور خاص طور سے آج کے حالات میں جس طریقے سے موتیں اچانک ہو جا رہی ہیں، ہوتی رہی ہے، نوجوان لڑکے بالکل چلتے پھرتے کام دھندا کرتے اس دنیا میں چٹ پٹ نکل جاتے ہیں، موت کے آغوش میں ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعات ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ان ساری چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ہم یہ کہیں گے آئندہ جب بڑھاپا آ جائے گا اور ڈیڑھی کی عمر میں چلے جائیں گے تب ہم یہ کام کر لیں گے؟ یہ واقعات اس طریقے سے حادثاتی موتیں، یہ سمجھ لو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے کہ اب سے بھی ہوش میں آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان کرو بڑھاپا بھی آ گیا، ہم کہہ رہے ہیں پورے سماج اور معاشرے کے اندر ہر آدمی اپنے اپنے محلے کے اندر ایک نگاہ دوڑا کر دیکھ لے کہ جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں، کیا 100% نمازی ہیں وہ؟ اکثر ایسے لوگ ملیں گے عمر کی اچھی خاصی تعداد گزار چکے ہیں، آخری مرحلے میں وہ چل رہے ہیں، لیکن نماز نظر عورتوں کا بھی یہی حال ملے گا، مردوں کا بھی یہی حال ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ توفیق الہی کے سبب اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اللہ، اور توفیق الہی بھی اسی کو ملتی ہے جو آدمی توفیق کا طالب ہوتا ہے۔ آدمی توفیق طلب کرے گا، اللہ کی طرف سے راستے کھلیں گے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو یہ نوجوانی خاص طور پر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو دو سوال تو اس کی پوری حیات اور زندگی کے تعلق سے ہوگا کہ ان عمر بیما اپنا اپنی پوری عمر کو کہاں بنا دیا، کہاں لگایا اور جوانی
مال اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو مال اپنے پاس موجود ہے، کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے اپنے پورے بازو سے کمایا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ مال اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے شو روم کھول کر آدمی صبح سے شام تک اپنے شو روم کے اندر رہتا ہے، ایک پیسے کی آمدنی نہیں ہوئی، یہ اللہ کی مرضی۔ بڑے بڑے فیکٹریاں کھولا، کروڑوں کروڑ روپئے لگا ڈالے کہ ہم یہ کاروبار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کامیابی نہیں ہوئی، فیکٹریاں بند ہو گئی۔ لیکن ایسے بھی اللہ کے بندے جنہوں نے بہت زیادہ اپنی پونجی نہیں لگائی اور اپنا کام کرتے رہے اور ترقی کی منزلوں کو طے کرتے رہے، کل کچھ تھے آج کچھ ہو گئے، ماشاء اللہ، تو یہ مل جانے ملتا۔ لیکن حساب دینا ہوگا۔ مال کے بارے میں دو سوال کیے جائیں گے، من این اکتسبہ و فیما انفقہ، کہ اس مال کو کہاں سے کمایا، جائز اور حلال طریقے سے کمایا یا ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا۔ اگر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوگا تب تو جواب دینا آسان، ایک دم آرام سے جواب دے کر وہ نکل جائے۔ لیکن اگر ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوگا تو یہ ہے کہ اس کو آگے کی منزل اس کے لیے خطرناک اور تکلیف دہ، نقصان دہ ہوگی۔ اب اس کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ حدیث اس بات کی توجہ دلاتی کہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کمانا، کاروبار کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ تم مال کماؤ، زمین میں پھیل کر اللہ کے روزی کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، پیدا ہو دیا کس طرح بند تشکر ملا اور کہو نہیں پڑ دیا۔ تو یہ مال کمانا بتاتے تو کوئی عیب کی بات نہیں، اس کی طرف تو رزق حلال کمانے کی تعلیم اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ روزی کماؤ جائز اور حلال طریقے سے۔ لیکن اگر اس کے ہٹ کر ہم ناجائز اور حرام طریقے سے روزی کمانے لگے اور ہمارا یہ مزاج ہو جائے کہ بھائی ہمارے پاس مال آنے سے مطلب ہے، کیسے آ رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں، بس ہمارے پاس مال آنا چاہیے، جائز طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آنا، اس سے مطلب نہیں۔ جیسا کہ آج عام طور سے یہ مزاج بن چکا ہے، اور مال حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے راستے اختیار کیے جاتے ہیں اور کون کون سے حربے اور کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، محض اس لیے ہمیں مال مل جائے۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ مال جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ آج اس تعلق سے دیکھا جائے تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر خاص طور سے نوجوان لڑکوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مال کمانے کی نئی نئی تکنیک کو اس نے معلوم کر لیا ہے اور نئے نئے طریقوں کو اس نے معلوم کیا، اس پر عمل کر کے اس کو نئے نئے طریقوں سے مال کمانا شروع کر دیا۔ خاص طور سے ہماری نوجوان نسل جو کہ 15 سے 25 سال کی عمر کے ہیں، وہ اس وبا کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی ایسی اسکیمیں اور ایسے ایسے مال کمانے کے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ نوجوان نسل اس کے اندر گھستی ہے اور اس میں معلوم کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ممبرشپ اختیار کرتی ہے اور اس میں جو جو طریقہ ہوتا ہے اس بات کا پتہ لگائے بغیر کہ ہمیں اس کی ممبرشپ قبول کرنا
اور اس اسکیم کے تحت ہمیں مال کمانا درست ہے کہ نہیں، کوئی فتوا لیے بغیر، کوئی عالم دین سے مشورہ کیے بغیر بہت تیزی سے اس کے اندر جا رہی، اور ہر آدمی، ہر نوجوان، لڑکا لڑکیاں جو اس میں شامل، وہ اس طریقے سے مال، اور جب اس کی تحقیقات کی جاتی ہے اور پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ جو مال کمانے کا اس نے اختیار کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سود کی بنیاد پر ہے اور یہ جوا اور قمار بازی کی بنیاد پر۔ دو چیزیں عام طور پر اس کے اندر ملتی، جبکہ سود بھی حرام اور جوا بھی حرام، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں، بس انہیں مال آنے سے مطلب ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ اس وقت بہت تیزی سے عروج پا رہا ہے، اور نوجوان لڑکے بڑی تیزی سے اس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ممبر بن کر، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کمپنی نے 10 آدمیوں کو ممبر بنایا اور کہا کہ تم 10 لوگوں کو ہر آدمی 10 ممبر بنانا ہے، تو اس طریقے سے 100 ممبر، پھر ہر ممبر 10 ممبر کو، جو آدمی ممبر بنے گا وہ 10 کو بنائے گا، پھر وہ 10 کو بنائے گا، ہر آدمی اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے۔ اور ایک طریقے سے اس کاروبار جب آپ اچھی طریقے سے سمجھیں اس کی تہ میں جب جائیں گے تو اس کی بنیاد جوا اور قمار بازی کی پر ہوگی، اور یہ قطعی اس کی شکل یہ جائز اور حلال شکل نہیں ہے۔ اس کی ممبرشپ اختیار کرنا اور اس میں شامل ہونا اور اس میں اپنے پیسے لگانا اور اس میں کاروبار میں شریک ہو کر اس مال کو کمانا، ایک پیسہ بھی حلال نہیں۔ پیسہ حاصل کرنے سے پہلے غور کیا جائے، اس کو پتہ لگانے کی کوشش کیا جائے کہ یہ جائز شکل ہے نہیں ہے۔ لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص طور سے، یہ چونکہ اسرائیل معاشرہ کے عنوان سے جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی معاشرتی خرابیوں کا ایک حصہ ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری تھا۔ اس کو غور کیا جائے، اس بات کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے، مال کماؤ لیکن جائز اور حلال طریقے سے، اور کوئی بھی نیا طریقہ مال کمانے کا تمہارے سامنے آتا ہے تو ایک بار تحقیقات کر لو کہ بھائی یہ طریقہ نیا ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، ذرا پتہ لگا لیں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، جائز ہو تو عمل کیا جائے، نہیں تو اس کو چھوڑا جائے۔ یہ فکر کن کو ہوگی؟ یہ فکر انہی لوگوں کو ہوگی جو ایمان والے ہوں گے، ایمان کی فکر ہوگی، آخرت کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر جن کو ظاہر کے سوال وہی لوگ کر پائیں۔ تو یہ مال کہاں سے کمایا؟ اور بھی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں مال کمانے کے لیے۔ آدمی مال کما لیتا ہے، اور جیسے ہم لوگوں کے یہاں کاروبار ہوتا ہے، کاروبار کے اندر اب ساڑیوں کا جو کاروبار، اس کاروبار کے اندر بھی بہت ساری ایسی شکلیں ہوتی ہیں کہ مختلف طریقوں سے کاریگروں کا پیسہ کاٹ لینا، اور اس کو اس طریقے سے ایسا اکثر سننے میں آتا ہے کہ ایک کاریگر ہے اور وہ کام کر رہا ہے اور اس کا جو پیسہ ہے مزدوری وہ پورا نہیں لیتا، اس کے گھر کچھ کام پڑا ہوا ہے، حد سے ضرورت پیسہ لے لیتا ہے اور باقی پیسہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا کام پڑنے والا ہے، وہ کام پڑے گا تو اس کو ہم لے لیں گے، جب اس یہاں کام پڑا ہے اور پورے مزدوری کا حساب ہو رہا ہے تو مختلف بہانوں سے اس کی مزدوری کے پیسے کاٹ لینا۔ جتنے پیسے جائز طریقے سے کاٹا ہے، اگر اس کا عیب ہے، اس کی کمی ہے، اس کی غلطی ہے اور اس نے آپ کے مال کو نقصان پہنچایا تو اس نقصان کے بدل پیسے کا کاٹ لینا یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن وہ نہیں پیسہ کاٹا ہے جتنا کہ نقصان ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی پیسہ کاٹ لیا تو سمجھیے یہ ہم غلطی ہے، اور یہ جتنا پیسہ کاٹ کر اپنے استعمال میں اس کو لگا لیا وہ پیسہ 1 روپیہ بھی جائز اور حلال نہیں۔ اور جو آدمی جائز، ناجائز اور حرام طریقے سے جو پیسہ بھی کمائے گا وہ جب تک حرام پیسے جگہ سے
حرام پیسے سے کھانا کھائے گا اور نظر سے جب تک بھی اس کا خون اس کے جسم ہے، ایک بھی نہ عبادت قبول نہ دعا قبول۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال لقمہ پیٹ میں جانا ضروری ہے۔ بہت ساری شکلیں ہیں اتنا ہم لاپرواہی اور غفلت میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ معاملہ صرف جو گرفتار ہے اسی کا نہیں، کچھ کاریگر حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گرفتار لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو مٹیریل ان کو ملا ہے اس میں سے چوری کرنا یہ بھی عام بات ہے، سننے میں آتا ہے، برابر یہ ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک ہی طرف کا یہ معاملہ نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ سارا سب ناجائز اور حرام۔ بات شکلیں ایسی ہوتی ہیں، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ سرکار کی چوری کرنا جائز ہے، لہٰذا چوری کی بجلی جلا لو، چوری کی بجلی میں اے سی چلا لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ارے ہر چیز کا ٹیکس دے رہی ہے، چلو سرکار ہے، سرکار کی چوری کر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مزاج یہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چوری کی بتی سے لوٹ چلا لو، اب چوری کی بتی سے اگر لوٹ چلایا اور لوگ تو آمدنی ہوگی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ کسی مورتی کے یہ کام نہیں، عالم دین کے کہنے کی بات نہیں، دل سب سے پہلے گواہی دیتا ہے کہ یہ کام جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، دل خود گواہی دے دیتا ہے۔ بہرحال تو جتنی بھی شکلیں ہوں حرام طریقے سے حاصل کرنے کی، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اور وہ جواب دے نہیں پائے گا، آگے کی منزل اس کے لیے خطرناک اور مشکل ہو۔ اور تیسرا سوال، چوتھا سوال جو مال ہی کے بارے میں ہوگا، مال کے بارے میں تو ایک تو کہاں سے کمایا اور دوسرا سوال کہاں خرچ کیا، کس جگہ خرچ کیا، حلال چیز میں خرچ کیا کیا حرام کام میں خرچ کیا، دین کے کاموں میں خرچ کیا یا گناہ کے اور ناجائز کاموں میں خرچ کیا، فضول خرچیوں میں لگایا یا جائز طریقے سے جائز کاموں میں لگایا، اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ مال دیا ہوا اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ مال بطور امانت ہمارے پاس ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا قرآن کریم کی یہ آیت کو، جس میں فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جائز اور حلال کاموں میں اگر خرچ کیا کوئی بات نہیں، لیکن ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کرنا، یہ سوچا بھائی ہم مال کے مالک ہیں، جہاں چاہے وہاں خرچ کریں، بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ یہ مال اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا یہ مال، یہ امانت ہے، ایک ایک پیسے کا حساب اللہ تعالیٰ سے دینا ہوگا۔ لیکن جہاں ایک طرف اتنی زیادہ تاکید مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کے بارے میں کی گئی، وہیں دوسری طرف آج ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر مال کے تعلق سے اور اسے خرچ کرنے کے تعلق سے کیا حال ہے اور کس طریقے کی غفلتیں لاپرواہیاں عام ہیں، یہ محتاج بیان نہیں۔ آج ہم نے اپنے مال کا مشاہدہ اور مظاہرہ کرنا شروع کیا، ہم مال والے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہم یہ کام کریں۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیا جائے، قدم قدم پر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اس کا مظاہرہ کریں گے اور اس کو واہوائی حاصل کرنے کے لیے، تعریفیں حاصل کرنے کے لیے ہم خود جی کھول کر اپنی نفس پروری کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کریں۔ اللہ چاہے خوش ہو نہ ہو، اللہ چاہے ناراض ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہ عام طور سے یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھیے کتنے پیسے ہمارے ضائع ہو جا رہے ہیں۔ لڑکی کی شادی کے اندر آپ کو تو پتا ہوگا کہ
لڑکی کی شادی کے اندر کوئی بھی خرچ نہیں. بارات کا تو تصور ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے. باقی جتنے سارے اخراجات ہیں لڑکے والوں کے اوپر ہیں. ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکے والے کریں گے. مہر کون دے گا؟ لڑکا دے گا. اور باقی جتنے بھی بیوی کے سارے اخراجات شوہر کے اوپر ہیں. لڑکی کے اوپر، لڑکی کے گھر والوں کے اوپر کوئی بھی بار نہیں. زبردستی ہم نے یہ بار اپنے اوپر لیا ہے، اور اتنا بار لیا کہ آج ہم خود اب ہمارے لیے یہ وبال جان بن گیا. اب ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم پریشان ہیں. نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی پریشانی کے اندر دنیاوی بظاہر ہم مبتلا ہوتے ہیں، اور ایسے کہ یہ پریشانی ہے، یہ وہ طرح طرح کی باتیں آج ہم بیان کرتے سنتے. شادی بیاہ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ لڑکی والوں کو کوئی خرچ نہیں، لیکن کتنی لاکھوں لاکھ 10-10 لاکھ روپے لڑکی کی شادی کے اندر خرچ. ولیمے کے نام پر ٹھیک ہے، ولیمہ کا حکم دیا گیا، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ 2000 آدمیوں کا ولیمہ کرو تبھی ولیمہ ہوگا، 3000 آدمیوں کا ولیمہ کرو تبھی ولیمہ ہوگا. یہ کہیں نہیں کہا گیا. ولیمہ کرو، مختصر طور پر بھی کیا جا سکتا ہے. اتنا ہم پیسہ ہم کو ہو گیا ہے کہ اتنا معمولی پیدائش ہوئی، عقیقہ کے نام پر چلو ہزاروں لوگوں کا کھانا وہاں ہو گیا. حج کرنے جا رہے ہیں تو 300-400 لوگوں کا کھانا، واپسی پر 1000-500 لوگوں کا کھانا، ختمہ ہوا تو اس میں 300-400 لوگوں کا کھانا. ہر موقع پر کھانا دعوت، یہ پیسہ وہ پیسہ، بس پیسہ خرچ کرو. میں نے ابھی شروع کے اندر کہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ حالات کے اعتبار سے بھی اس پر غور کرنے کی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، چاہے ہمارے سماج کی طرف سے وہ حالات پیدا کیے گئے ہوں یا حکومت وقت کی طرف سے پیدا کیے گئے ہوں، ہر حال میں ہمارے مال کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت آج اگر ہم نہیں جانے تو بہت زیادہ پچھتائیں گے آگے چل. مال کے تعلق سے آج میں خاص طور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے مال کو بچاؤ. یہ بے دریغ 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ روپے لڑکی کی شادی میں، جبکہ کوئی حصہ نہیں بنتا، کوئی حق نہیں بنتا، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو. 15-15 لاکھ روپے شادیوں کے اندر جو بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں. کھانے کے نام پر، لان کے نام پر جو آپ کو شادیاں گھروں میں ہونا ہے، عیب ہو گیا ہے. بڑے اپنی حیثیت کے مطابق لان کرتا ہے. تو ذرا غور کرو کہ جو اخراجات ہوتے ہیں، یہ جو اتنی بے دریغ ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، ہم کس کی معیشت کو، کس کے ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہیں. ذرا اس پہلو سے ہم آج کی ڈیٹ میں اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے. مولویوں کی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ فضول خرچی شیطان کا کام ہے اور یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. چلو چھوڑو، کم سے کم موجودہ حالات کے تناظر میں تو سوچ لو کہ ہم کس کو مضبوط کر رہے ہیں. بلا ضرورت ہم یہ 10-20 لاکھ روپے جو خرچ کر رہے ہیں، کس کی اکنامی کو ہم مضبوط کر رہے ہیں. یہ غلہ جہاں سے لیتے ہیں، تیل مسالہ جہاں سے لیتے ہیں، اور یہ ضرورت یہ سارے سامان جو ہم لیتے ہیں، یہ لان جو 5-5 لاکھ روپے لان کے اندر یہ کن لوگوں کے ہیں، اور یہ جہاں سے یہ ضرورت کے سامان خریدتے ہیں، وہ کیا ان لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں؟ آپ ہی کے پیسے سے وہ کماتے ہیں، اور اس کمائی کو وہ آگے کیا کرتے ہیں، کہاں بھیجتے ہیں، اس پیسے سے وہ کون سا کام کرتے ہیں، یہ اس کو منظور غور کو
ہمارے ہی پیسے کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف، اس پہلو سے بھی اب آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ دو کہ مذہب کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن حدیث، تھوڑی دیر کے لیے اس پر کوئی اگر وہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو دنیاوی اعتبار سے سوچ لو کہ ہمارے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، ہم کن لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں ہم مضبوط کر رہے ہیں، اس پہلو سے سوچو۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا چھڑا دے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا چھڑا دے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اپنا تو بن، کچھ پیسہ تو بچا لے، آگے کیسے حالات ہے کیا پتا، 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ لٹا رہے ہو شادیوں کے اندر، کل کے دن پتا نہیں کیسے حالات آئے تو ہمارے ایک پیسے کے محتاج ہو، اس وقت ہم روئے سوائے رونے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں لے کر آج کے آج ہماری کچھ معیشت ہوتی، ہمارے کچھ ہاتھ مضبوط ہوتے، ہماری تجوری کے اندر آج کچھ پیسے ہوتے تو آج یہ برے دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ خون کے آنسوں میں پیشن وہی کر کے جا رہا ہوں یہاں سے، اگر اس پر غور نہیں کیا سنجیدگی سے اور اگر اس پر توجہ نہیں دی تو آگے سوچ لو کہ کیا ہونے والا ہے۔ آج بھلے نہ سمجھ میں آ، لیکن اللہ نہ کرے وہ دن آوے، اللہ نہ کرے، لیکن جو صورتحال اس وقت چل رہی اور دیکھ رہے ہیں تو اس پہلو اس تناظر میں غور کرنے کی سنجیدگی کم سے کم اس پہلو سے غور کر لیا جائے۔ ابھی آپ نے سنا کہ مسلم نوجوان لڑکیوں کے بارے میں کس طریقے کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، تو یہ جو حالات ان لڑکیوں کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو انہوں نے یہ بتائی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوچنگ سینٹر جاتی ہیں لڑکیاں، اور کوچنگ سینٹر کے نام پر جاتی ہے، ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ ہم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا کہ غریب طبقے کے لیے شادی والے جان ہو گئی، غربت کی بنا پر ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اب وہ جوان لڑکی ہیں اور شیطان رگ رگ کے اندر اس جوان لڑکی کے اندر دوڑ رہا ہے، شادی آپ کر نہیں رہے ہو، پیسے ہیں نہیں، جہیز کا سامان اکٹھا کرنے کا اور اتنے لوگوں کا انتظام کرنا ہے تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ جوان لڑکی غلط روش اختیار نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں پیدا ہونے کے صرف وہ لڑکیاں ہی مجرم نہیں، ذمہ دار نہیں، سماج کا وہ طبقہ بھی ذمہ دار ہے جو اپنی شادیوں کے اندر تو 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، لیکن محلے کی غریب بیٹی محض اس بنا پر اس کی شادی نہیں ہو پا رہی، اس کے پاس بنیادی خرچ کرنے کے پیسے نہیں، تو وہ غلط غلط روش اختیار کریں تو وہ آدمی بھی ذمہ دار پورے طور پر اس بچی کی غربت کا خیال کرتے ہوئے اس کا پار گھاٹ کیوں نہیں لگا، اس کا نکاح کیوں نہیں کرا دیا، کھڑے ہو کر بھی کرو نہیں، اس بچی کا بھی بیڑا پار ہو۔ یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف ہمارے ہی پاس پیسہ ہے، پورے شہر میں صرف ہم ہی رہتے ہیں، پورا اتنا بڑا شہر ہے، ذرا غور کر لو کہ غیر مسلموں کی یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں، کسی ایک غیر مسلم کی شادی کے اندر جا کر دیکھ لو کہ 3,000 2,500 لوگوں کا وہاں پہ ریسپشن اور شادی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں کیا؟ صرف ہماری پاس پیسہ ہو گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، ولیمہ تو 50-100 آدمیوں کے اندر ہی ہو سکتا تھا، سندر کتا والی کہیں نہیں جاتی کہ 1,000-2,000 لوگوں کو، پورے شہر میں دیکھ لو جتنے لان ہیں ان لانوں کے اندر اکثریت میں مسلمانوں کی شادیاں ہوئی، اکثریت پتا لگا رہی ہے، یہ سنی سنائی مشاہدے اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہم اپنی ذات پر کو لٹانے کے لیے ایک دم حاکم تائی بن جائے اور محلے کی غریب بچی پیسہ نہ ہونے کی بنا پر نکاح نہیں ہو رہا ہے، غلط طریقے تو ہم پورے سماج کے لوگ مل کر اس غریب پریوار کو کوستے ہیں کہ بڑی گھٹیا لڑکی ہے، بہت گندی لڑکی ہے، ایسی لڑکی، ٹھیک ہے غلط کام کیا، لیکن صرف وہ ذمہ دار نہیں، سماج کا وہ طبقہ بھی ذمہ دار ہے جو خود غرضی کی لعنت کے اندر ہوتے ہیں۔ اپنا کام کرنا ہے تو دیر اور جب غریب آدمی کا معاملہ ہے
اس کے پاس آدمی جاتا ہے کہ بھائی غریب لڑکی کی شادی ہے تو اس کے لیے کوئی بھی اس کو احساس نہیں کرے چلو بھائی اس کا کام کرے ہوگا اس سے چلا دیا جائے اللہ نے بہت دیا ہے اس کا کر دیا ہے اتنا ماشاء اللہ کچھ سماج میں ایسے لوگ سارے لوگوں کی بات نہیں لیکن اکثریت ایسے لوگ. اور رہ گئی تعلیم کی بات آج جو سماج کا وہ طبقہ ہے جو بہت بڑا گرستہ ہے بہت بڑا پونجی پتی کہلاتا ہے اپنی پونجی کا استعمال یا تو شادی میں خرچ کرے گا 10-20 لاکھ روپے ایک شادی میں لٹا دے گا اور جب بچ جائے گا وہ اپنی جائیداد اور پراپرٹی خریدنے میں لگائے گا. ایک پونجی پتی کے پاس 5-5-6 کروڑ روپے کی جائیدادیں بھی اگر مل رہی تو ایک دم کوئی بات نہیں 10-20 پراپرٹی مکانات زمینیں جائیدادیں خریدے جا رہے اپنے ہی سماج کی لڑکیاں جو غیروں کے کوچنگ سینٹر میں جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے اس وقت سوچنے کا وقت ہے کہ کروڑ 10-10 کروڑ روپے خرید کر لگا کر کے جو اپنی نجی اور جائیدادیں خرید رہے ہیں اور پڑی ہوئی ہے کوئی رہنے والا نہیں ہے تو کم سے کم اس میں سے کچھ ہم یہ نہیں کہتے کہ مت خریدو لیکن اس میں سے تھوڑی کمی کر کے کم سے کم ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ آج جو سماج کی لڑکیاں بے راغبی اختیار کی ہوئی ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے نام پر غیروں کے کالجوں اور اسکولوں اور کوچنگ سینٹروں میں جا رہی ہے ہم کیوں نہیں اپنا ایک کوچنگ سینٹر بنانے کا مسئلہ ٹھیک ہے کہ بہت بڑا کالج اور اسکول نہیں بنا سکتے کم سے کم ایک فری کوچنگ سینٹر بھی نہیں بنا سکتے اتنا تو کم سے کم کر لیتے کم سے کم ہمارے سماج محلے کی بچیاں اپنے گھر پہ اپنے محلے میں رہ کر تعلیم حاصل کر لیتی نہیں کر لیتے کم سے کم چلو اسکول کالج بنانے میں کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کا خرچ ہے لیکن کوچنگ سینٹر کو ہم بنانے میں اس طریقے کا اتنا ہی تو کر لیتے لیکن وہ بھی نہیں ہوگا کوسنے کے لیے تو ہم بہت سوچیں گے یہ ہوگا فلاں محلے میں ہو گیا فلاں محلے میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن اپنے گربان میں کہ ہم اپنے پیسے کا یہ جو غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیوں آج پیسے کا غلط استعمال پیسے کو بچاؤ اور اپنی اکنامی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور اپنے پیسے کو ضروری کاموں میں خرچ کر کے خاص طور سے جو کوچنگ سینٹر والا جو اس میں خرچ کر کے اپنی بچیوں کو ان بےراہی اختیار کرنے سے روکنے کی کوشش کرنا اپنا کام ہے آدمی کوشش کرے گا اللہ کی مدد شامل حال ہوگی ہر محلے کے اندر الحمدللہ ایسے ہمارے سماج کے اندر لوگ ہیں کہ اگر بیڑا اٹھانے کے ہر محلے میں ایک فری کوچنگ سینٹر رہے گا اور ہم اپنے سماج کی بچیوں کو فری میں کوچنگ کرائیں گے آج اچھے بہترین قسم کے استاد یا معلم اور یا لیڈی ٹیچر اگر مل جائے تو ہم اچھی اور معقول تنخواہ پر ہم اس کو تعلیم سکھائیں گے اور باہر جانے نہیں دیں گے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے سماج میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے اس وقت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے موجودہ حالات کے تناظر میں اس بات پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مال کو کس طریقے سے کہاں پہ خرچ کریں دنیاوی اعتبار سے بھی غور کرنے کا مقام آ گیا اور پانچواں اور آخری سوال ہوگا کہ ماذا عاملہ فیما علینا جو بھی دین حاصل کیا علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کے اوپر کیا آج الحمدللہ مدارس کی بڑی تعداد دین کی باتیں حاصل کرنے اور معلوم کرنے کے بہت سارے ذرائع لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معاملہ بہت کمی والا ہے اور اپنی عمل نہ کی ہماری چیز اندر چیزیں جلسے کتنے ہو رہے ہیں اجتماعات کتنے ہو رہے ہیں اور دینی پروگرام کتنے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھا معاملہ بالکل سیدھا ہوتا ہے جلسوں کے کرنے سے پہلے جو حالات ہوتے ہیں وہی جلسوں کے بعد بھی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ تقریر اور جلسے ختم ہونے کے بعد ہاں فلاں ولی صاحب کی تقریر بہت اچھی ہے اب فلاں ولی صاحب کی تقریر تو کچھ سمجھ میں نہیں گئی پلے نہیں پڑے اس طریقے کا جو کمنٹ ہوتا ہے جلسوں کے اوپر تقریروں کے اوپر تو عمل کی توفیق کہاں سے ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے نئے کی توفیق عطا فرمائے دین کی
اندر سے جو باتیں رہے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے لوگوں کو عمل کرنا آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.